بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کی سرزمین جو کبھی امن، سکون اور محبت کی تصویر تھی، آج خون اور بربادی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے اور جہاں ارض مبارکہ کی خوشبو رچی بسی ہے، مگر آج یہ زمین چیخوں، آہوں اور بے بسی کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب فتنے پھیلیں تو شام کو تھام لو کیونکہ یہ سرزمین مبارک ہے۔ مگر کیا آج شام وہی زمین ہے جس کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی؟ جب ہم شام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ سوال ہمارے دلوں میں اٹھتا ہے کہ کیا قیامت کی نشانیاں حقیقت بن چکی ہیں؟ شام کی سرزمین ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے تقدس اور برکت کی علامت رہی ہے۔ یہاں کی سرزمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے عظیم واقعات یہاں گونجتے ہیں۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ قرآن پاک میں کہا گیا، اور ہم نے ان لوگوں کو برکت دی جو بیت المقدس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ شام وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلی، مگر آج یہ سرزمین ظلم و بربادی کا شکار ہو چکی ہے۔ کیا یہی وہ زمین ہے جس کی تقدیر میں بے پناہ برکتیں رکھی گئی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے شام میں پیش آنے والے واقعات کی واضح پیش گوئیاں کی ہیں، اور آج ہم شام کے حالات کو دیکھتے ہیں تو وہ پیش گوئیاں ہماری آنکھوں کے سامنے حقیقت بنتی جا رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک شام میں خون نہ بہایا جائے۔ آج شام کی گلیاں خون سے سرخ ہیں، معصوم بچے اور خواتین اور بزرگ سب اس ظلم کا شکار ہیں۔ بڑی جنگوں کا ذکر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے شام میں ایک بڑی جنگ ہوگی جس میں دنیا کے تمام لوگ شامل ہوں گے۔ آج شام کی سرزمین پر دنیا کے طاقتور ممالک اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں اور معصوم لوگ ان کی جنگی ہوس کا ایندھن بن رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر نہ ہو اور لوگ اس پر لڑائی نہ کریں۔ آج فرات کا پانی کم ہو رہا ہے اور اس کے کنارے نکلنے والے خزانے انسانوں کو خون ریزی پر مجبور کر رہے ہیں۔ آج شام کی گلیاں ملبے کا منظر پیش کرتی ہیں۔ دمشق جو کہ کبھی علم، حکمت اور امن کا مرکز تھا، آج جنگ کی آگ میں جل رہا ہے۔ حلب جو کبھی خوبصورتی کی مثال تھا، آج ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ معصوم بچے بھوک اور سردی سے مر رہے ہیں اور ان کی مائیں بے بسی سے انہیں تکتی جا رہی ہیں۔ فرات کے کنارے سوکھتی ہوئی زمین اور اسے نکلنے والے خزانے انسانیت کی بے حسی کی ایک بدترین تصویر بن چکے ہیں۔ یہ تمام واقعات قیامت کے قریب ہونے کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو کہ برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، اور ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیش گوئی پوری ہو کر اپنے نقطہ کمال کو تقریباً پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا اور فصلیں لہلائیں گی، اور یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے۔
اور جو میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث کے مطابق جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ میرے محترم مکرم و قارئین کرام، احادیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے، اب جبکہ 5 سال خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہو چکے ہیں، اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس احادیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرہ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب و ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصاری قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور جنگیں مسلسل ہوں گی تو شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودیہ، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی، اور خلجی ممالک سعودی عرب وغیرہ بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیر الخبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر جو مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کے قریب یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے، اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطی ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہند و پاک کی زنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا، اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا، اور پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ بہت مشکل ہے۔ آنے والے ادوار بڑے ہی پرفتن نظر آتے ہیں، اور ان کے متعلق بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ آج شام کی چیخیں ہم سے سوال کر رہی ہیں، کیا ہم نے ان مظلوموں کے لیے کچھ کیا؟ کیا ہم نے ان کے لیے دعا کی؟ کیا ہم نے اپنی طاقت اور وسائل سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مظلوم کے حق میں کھڑا نہیں ہوتا قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ یہ وقت مایوسی کا نہیں بلکہ دعا، اتحاد اور عملی اقدام کا ہے۔ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہوگا اور شام کے مظلوموں کے لیے دعا اور مدد کرنی ہوگی۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔
شام کے سرزمین ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قیامت قریب ہے اور ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے۔ آئیں اپنے رب کے حضور دعا کریں، یا اللہ شام کے مظلوموں پر اپنا رحم فرما، انہیں ظلم اور فتنے سے نجات عطا فرما۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے، ان کی مدد کرنے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری امت کو متحد کر اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو ہمارے مسلم مائنڈ سیٹ کے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔